السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے جی، ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ تو یہ کل شام کا ولاگ ہے۔ تو ادھر میں اوپر چھت پہ آئی تھی، میں نے کہا چلے اوپر سے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کھا کے آتے ہیں۔ خیر ٹھنڈی تو نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی کھلی ہم ایسے صحن میں آئیں، کھلے ماحول میں آئیں تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا گھر بالکل بند ہے تو چھت پہ آ کے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ادھر یہ شام کا ویو یہ دیکھ کے مجھے بہت ہی اور اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کو دیکھ کے نا دل اداس بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی دیکھ کے نا بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تو میرب جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ اکیڈمی گئی ہوئی ہے، تو میرب کے بابا بھی گئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ گھر پر ہوں پھر تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے، کیونکہ پھر ان کے ساتھ باتوں میں ہی بس ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جب وہ نہ ہوں تو پھر اس طرح بور سا بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اگلے دن جی دوپہر سے میں نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ گھر کے کام، گھر کی صفائی وغیرہ، کچن وغیرہ نیٹ میں نے کر لیا تھا، بیڈ روم وغیرہ بھی سیٹ کر لیا ہے میں نے، اور ادھر اب میں کھانا بنانا سٹارٹ کرنے لگی ہوں، کیونکہ بچے کافی دنوں کے بعد جب اسکول جاتے ہیں نا تو وہ صبح مارننگ میں کچھ کھا کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے، لیٹ کھانے کی عادت بچوں کو پڑی ہوتی ہے جب چھٹیاں زیادہ ایسے ہوتی ہیں گرمی کی۔ میرب کے ساتھ تو اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ ناشتہ نہیں کرتی ہے، بس تھوڑا سا ہی، کیونکہ ایک دن میں تو بچے کی عادت نہیں بن سکتی، آہستہ آہستہ پھر عادت سیٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کے آنے سے پہلے کھانا جو ہے وہ ریڈی کر لیا جائے، تو اس طرح پھر بچے جو ہے نا وہ جب آتے ہیں ان کو بھوک ہی ہوتی ہے تو پھر پریشانی نہیں بنتی ہے، تو بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور ماں بھی خوش ہو جاتی ہے اور بچہ بھی جی خوش۔ تو ادھر میں جی دوپہر کا کھانا بنا رہی ہوں، تو میں نے کہا چلے ساتھ ہی ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کی ریسپی تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دی ہوئی ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے کروں گی جی باتیں اور ساتھ میں کروں گی کام۔ تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگی تھی کہ عورت کی نا، خواتین کی ذمہ داریاں، تو جو مرد ہوتا ہے نا اس نے باہر سے کما کے لانا ہوتا ہے، تو عورت کو چاہیے گھر کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج جو ہے نا وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جب وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے لگ جاتی ہے نا تو وہ کام اس کو بہت ہی آسان اور اس کو مزہ بھی آتا ہے ان کاموں کو کرنے میں، اور ایک سکون بھی ملتا ہے۔ مرد صبح سے شام تک وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، تو انہوں نے تو رات کے وقت ہی گھر آنا ہوتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ مرد بھی گھر میں آئے تو وہ خوش مزاجی سے بات کرے، ان کا حال حوال پوچھے، اور یہ نہ ہو کہ وہ بس جی بیڈ پہ لیٹی رہے اور میرے سر میں درد ہے، یہ ہے فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں، تو اس طرح پھر مرد کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس طرح پھر نا گھر کی وہ جیسے کہ رونق ہے نا وہ رونق نہیں ایک رہتی، اور پھر ہر بات پہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے بس جی کام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور کام کو جو ہے وہ مینج کر کے بندہ کر لے، تھوڑا تھوڑا کر لے، ہیلپر کے بغیر۔ میری طرح بہت سی خواتین ہیں جو ہیلپر کے بغیر ہی کام کرتی ہوں گی، تو اگر ہم لوگ کام کو تھوڑا تھوڑا مینج کر کے کرتے ہیں نا تو کام جو ہے وہ آسان لگتا ہے، اور دیر بھی نہیں لگتی اور مزہ بھی آتا ہے کام کرنے میں۔ تو ایک ٹائم میں کپڑے پریس کر لے، اپنے کر لے، ہسبینڈ کے کر لے، بچوں کے کر لے، اور کھانا کھانے سے جب فارغ ہو پہلے ٹائم پہ کھانا بنایا جائے، سب سے مین جو ہے نا وہ کچن صاف کرنا، بیڈ روم سیٹ کیا جائے۔ تو ویسے تو یہ بات بھی بڑی مشہور ہے نا کہ جن کا کچن نیٹ ہو، جن کا واش روم نیٹ ہو تو وہ بہت سلیقہ دار لوگ لگتے ہیں، تو اس لیے پھر کچن کو نیٹ کر لے ٹائم پہ، واش روم وغیرہ بھی صاف ہونے چاہیے، وہ بھی گندے اچھے نہیں لگتے ہیں، تو اس طرح پھر مینج کر کے کام کر لیا جائے تو کام جو ہے وہ بہت آسان لگتا ہے، اور پھر مزہ بھی آتا ہے، اور بندہ خود کو یہ نہیں فیل پھر کرتا کہ میں تو بس جی گھر میں نوکرانی ہی ہوں اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں، اور جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے نا وہ بیاہ کے اپنے سسرال آ جاتی ہے، یا کہ جس طرح میں علیحدہ رہ رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جس طرح بھی ہو کام تو خیر کرنے ہی ہیں، اور یہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں کام، نہ کہ یہ ہے کہ یہ ان پہ بوجھ ہے اور وہ نکرانیاں ہیں، یہ نہیں بات ہے۔ تو اپنا کام بندہ کر لے تو وہ بہتر ہے۔
تو یہ اور عزت بھی ہوتی ہے، محلے میں بھی عزت ہوتی ہے، گھر والوں میں بھی ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کی نظر میں تو پھر بہت ہی زیادہ عزت ہوتی ہے نا۔ اور وہی عورت پھر اپنے گھر میں نا مہارانیوں کی طرح رہتی ہے، اور جو عورت سمجھتی ہے کہ میں نکرانی ہوں، یہ بات بہت غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھ لینا بہت بہتر ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی ہیں نا تو کام پڑے رہیں، اور بس جی آج میری یہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج میرے سر میں درد ہے، یہ ہے فلاں فلاں، اس طرح کے کام بھی نا پھر اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر سر درد ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو بندہ میڈیسن کھا لے، پیناڈول کھا لے، تو اس سے بھی آرام مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم لوگوں نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے، ہم لوگ آرام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح تو نہیں ہے۔ تو اگر زیادہ کوئی ہیلتھ ایشو ہو تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی میڈیسن لیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ بس گھر سے باہر نہیں جائیں تو ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کروائیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو بھی جا کے اپنا چیک اپ کروائیں۔ یہ بھی نہ ہو کہ آپ لوگ بیمار ہی پڑے رہیں اور کسی کو بولے بھی نہ، اور اس طرح بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بس گھر کے جو کام ہے نا عورت کی، وہ تو بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مرد جو ہے نا اس نے تو کمانا ہی ہوتا ہے، گھر کو سنوارنا، گھر کو خوبصورت بنانا، تو اور عورت کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ چاہے اپنے گھر کو جنت بنا لے اور چاہے اپنے گھر کو وہ جہنم بنا لے۔ تو یہ عورت پہ ہی ہے، اگر وہ عورت کرنے پہ آئے تو وہ اپنے گھر کو جنت ہی بنا سکتی ہے۔ تو گھر کو سیٹ کر کے رکھے، بچوں کی تربیت اچھی کرے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بزرگ رہتے ہیں تو اگر جیسے کہ ساس سسر، ان کی بھی خدمت کی جائے، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی میرے پہ بوجھ ہیں اور یہ اب ان کی بھی خدمت مجھے کرنی پڑتی ہے، یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ آج اگر کسی کی خدمت کریں گے تو کل کو ہماری بھی کوئی کرے گا، یعنی کہ ہمارے بچے بھی پھر ہی کریں گے، اگر وہ ہمیں دیکھیں گے نہ کرتا ہوا تو وہ بھی پھر ہی کریں گے۔ اگر ہم لوگ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو ہماری بھی کوئی نہیں خدمت کرے گا۔ تو پھر کیونکہ جو وقت ہے نا وہ ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، ہر انسان پہ آتا ہے۔ تو جوانی سے بڑھاپا بھی ہے، بچپن سے جیسے جوانی آ جاتی ہے تو جوانی سے بڑھاپا بھی ظاہر سی بات ہے آنا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہر کسی کا بڑھاپا بہت اچھا ہو، اور کوئی بھی ایسے نہ کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو وہ سمجھے اور بخوبی ان کو سر انجام پائے، تاکہ اس کو بھی پریشانی نہ بنے اور گھر والوں کو بھی نہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اگر آپ لوگوں کو نہیں بھی اچھی لگی تب بھی مجھے کمنٹ کر کے جی ضرور بتا دینا۔ تو میری تو یہی رائے تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہے۔ ادھر میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔